اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور ساروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکالیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے، اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں، جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہوں، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ موذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ آذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
वालैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं माजरत खा हूँ क्योंकि जब मैं आजान पढ़ता हूँ तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा? बास साहबा कराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हजरत बिलाल को आजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनाचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, ऐ बिलाल, हम आज आपसे वही आजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनकार का यारा न था, लिहाजा उसी मकाम पर खड़े होकर आजान दे जहाँ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में दिया करते थे। बात की कैफियत का हाल कुतुबे सीर में यूं बयान हुआ है, जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए, गूंज में मजीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के कलमात पढ़े तो तमाम लोग हत्ता कि पर्दा नशीन खवातीन भी घरों से बाहर निकल आई। रिक्कतो गिरियाजारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्द व जन नहीं देखे गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आज़ान बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तराना इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, आज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसी के नजारे का एक बहाना बनी। आशिक जुल्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत बिलाल हबशी कायनात की वो पहली अजीम और मुकद्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मौज़िन होने का आला शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मौज़िनों का सरदार है। आपके वालिद रिबाह और वालिदा हम्मामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सरजमीन अरब का वो तारीख दौर था जब इंसान अखलाकी पस्तियों की गहराइयों में गिरा हुआ था और उस पर गुमराही मसल्लत थी और उस दौरे जहालत में सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक तो मिलना बहुत दूर की बात, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने का भी हक नहीं था। सैयदना हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल गैबदान ने उस हबशी नौजवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है? सैयदना हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम की जात से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से निकला, मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल वापस लौट गए मगर उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को वहीं लेकर पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सादा बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके कल्ब पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वदियत कर दी थी वो दीन इस्लाम की सूरत में सामने आ गई और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमा शहादत पढ़ा, हुजूर की गुलामी की सनद हासिल फरमाई, आपके मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल की उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुश नसीबों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर था। हुजूर पाक अल्लाह के हुक्म से फिलहाल राजदारी से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुनफरिद और पाकीज़ा रंग ज्यादा अरसे तक कुफ्फारे मक्का से पोशीदा न रह सका। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि उनके बाद साथियों खास तौर पर गुलाम और खवातीन में एक तब्दीली आ गई है। उमैया बिन खल्फ को जल्द ही ये खबर मिल गई कि उसका गुलाम बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और उसका शुमार आपके साथियों में होता है। इस जुर्म की पादाश में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म
ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حالانکہ یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی، آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں تیار کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر آندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایع نشان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، تو یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواقعات کرایا تو سیدنا بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے آذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ آذان دو، پھر آپ نے ان کو آذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر آذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال
बिलाल हबशी भी असहाबे सफा में से थे। सरकारे दो आलम के विसाल मुबारक के बाद आप शाम की जंगों में शिरकत के लिए चले गए। बैतुल मुकद्दस की फतह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हजरत उमर शाम गए तो हजरत बिलाल ने जाबिया में उनका इस्तकबाल किया। क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहराने की खुशी में आपने वहाँ आजान दी। बाद में आप मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए तो लोगों के इसरार पर शहजादगान रसूल के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में आजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आई। हर तरफ कोहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़ गए और वापस शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया। जब आपके विसाल की खबर फारूक आजम को मिली तो आप रोते रोते निढाल हो गए। आप रोते जाते थे और कहते जाते थे कि आह, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक रसूल थे, जब यार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया मगर दामन मुस्तफा न छोड़ा। अल्लाह करीम आपके इश्क का एक जर्रा हम सबको भी अता फरमाए और सैयदना हजरत बिलाल हबशी जैसे अजीम साहबी रसूल के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। वीडियो अच्छी लगे